الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے بندوں سے یہ کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اس مغفرت کی جانب دوڑو جو تمہارے رب کی جانب سے ملنے والی. مغفرت کے معنی معافی، یعنی ان کاموں کی طرف دوڑ لگاؤ جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ دھیرے دھیرے چلو، بلکہ یہ فرمایا وسارعوا، دوڑ لگاؤ. کوئی بھی اہم کام ہو یا جہاں سے زیادہ نفع ملنے کی امید ہو تو آدمی اس کے لیے لپک کے چلتا ہے، تیزی کے ساتھ چلتا ہے، وہاں جلدی پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ مغفرت بہت قیمتی چیز ہے، یا یوں کہیے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز. اللہ تعالی کی طرف سے ہم سب کی معافی ہو جائے، جہنم سے ہم لوگ بچ جائیں اور جنت مل جائے، تو یہ سب سے بڑی دولت ہے آخرت. تو اس قیمتی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، قیمتی سرمایہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسارعوا، تم دوڑ لگاؤ، دوڑو، کوشش کرو. یعنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو مغفرت کی جانب جو تمہارے رب کی طرف سے ملے گی. یعنی یہ معافی کوئی اور نہیں دے سکتا. اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ، خالق کے علاوہ، مالک کے علاوہ کوئی چاہے کہ آخرت میں ہم کو معاف کر دے اور جہنم سے ہم کو بچا دے اور جنت میں ہم کو ڈال دے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ وہی کرے گا جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک. مغفرت تک پہنچانے والے بہت سے کام ہیں، لیکن بعض کام اس میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو اس آیت میں بتایا گیا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت اور معافی تک پہنچنے والے بہت سے کام ہیں. اور سارے گناہوں کو چھوڑنا، نیک اعمال کرنا ہے، برے اعمال کو چھوڑنا ہے، تو معافی تک ہم پہنچ جائیں گے، اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے. یعنی جنت بہت بڑی ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کنویں میں رہنے والا میڈک یہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات یہی ہے، تو ہم لوگ بس اتنا ہی سوچ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی دنیا. آخرت کتنی بڑی ہے، جنت کتنی بڑی ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے. اور جہنم کتنی بڑی ہے اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا کہ جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، ڈالا جاتا رہے گا، اور پوچھا جائے گا جہنم سے حلم طلعتی، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟
وہ کہے گی حل من مزید، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے، حل من مزید، اور چاہیے۔ جہنم کی بڑائی کی کوئی تھا نہیں ہے اور جنت کی بڑائی کی بھی کوئی تھا نہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے یہ تو ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا آسمان و زمین سے کہیں زیادہ جس کی چوڑائی لمبائی ہے اس جنت کی طرف تم دوڑو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا اعدت للمتقین، اس جنت کو متقین کے لیے تیار کیا۔ اعدت للمتقین، متقین کے لیے جنت کو تیار کیا۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار نہیں کیا ہے، مشرکوں کے لیے تیار نہیں کیا ہے، یہود و نصارہ کے لیے تیار نہیں کیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے۔ مسلمین بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے تیار کیا۔ جو اسلام کا کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے، لیکن جو گناہوں سے بھی بچ جائے وہ مسلمان ہونے کے ساتھ متقی اور پرہیزگار، کرنے والے کام کرنے والا مسلمان ہے اور ساتھ میں گناہوں کو چھوڑنے والا کام مسلمان بھی ہے، متقی بھی۔ تو گناہوں کو چھوڑنا بہت اہم ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ کتنا بھی کمائیں، پیچھے سے چوری ہوتی رہے آپ کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ آپ چاہے جتنے نیک اعمال کر لیں اور ساتھ میں آپ گناہ بھی کرتے رہیں تو سارے اعمال آپ کے خراب ہوتے رہیں گے۔ اعدت للمتقین، جنت کو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے، اور ان متقین کی چند خوبیوں کو اس آیت میں بیان کیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی ایسے ہوتے ہیں کہ بہت مالدار ہوتے ہیں تب بھی وہ اتراتے نہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں، دینی کاموں میں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر، غریب رشتہ داروں پر، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، پیسہ کم ہوتا ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے کم ہی خرچ کریں۔ ہم لوگوں کا حال ہے، کہتے ہیں کہ فلاں کا خرچہ بند کرنے والے، فلاں کا خرچہ بند کرنے والے۔ یاد رکھیے ان کی برکت سے ہمیں ملا کرتا، ان کی برکت سے ہمیں ملا کرتا ہے۔ ہم جو دینی کاموں پر، مسجدوں پر، مدرسوں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کی برکت سے ہم کو روزی ملا کرتی ہے، اس کو نہ بھولیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تنگ دستی میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیسے خرچ کرے، اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے، جو کچھ جمع ہے وہ خرچ ہو جائے گا تو کیا کریں گے۔ تنگ دستی میں آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن جو متقی ہوتا ہے وہ لاک ڈاؤن سے نہیں گھبراتا ہے، وہ اس میں بھی اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مالدار ہوتا ہے تو فرعون نہیں بنتا، قارون نہیں بنتا، شداد نہیں بنتا، حامان نہیں بنتا، تکبر نہیں کرتا، تعلی نہیں کرتا، بڑپن اور غرور ظاہر نہیں کرتا، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے۔ بعضے کتنے ایسے گزرے ہیں کہ 1/3 یعنی 33% خرچ کیا کرتے تھے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقی کی خوبی، یہ متقی کی خوبی ہے جن کے لیے جنت کو تیار کیا گیا۔ الذین ينفقون فی السراء، اب وہ لوگ سوچ لیں جو مال پر سانپ بن کے بیٹھے رہا کرتے ہیں، غریب بھائی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے، غریب بہن ہوتی ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے، غریب بھتیجا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پوچھتے، غریب بھانجا ہوتا ہے اسے بھی نہیں پوچھتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ متقین کی صفت سے وہ باہر ہو رہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ غصہ کو پی جاتے ہیں۔ کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی دھکے دے دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، غصہ آتا ہے، لیکن وہ اسے
پی جاتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، وہ لڑ نہیں جاتے، جھگڑ نہیں جاتے، فساد نہیں کرتے، انتقام نہیں لیتے، لوگوں کو ستاتے نہیں، ظلم نہیں کرتے، حتیٰ کہ ظلم کو سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنا اندازہ لگا لیں کہ بھائی بھائی، باپ بیٹا، بھائی بہن، ماں بیٹا، لوگ کتنا لڑ رہے ہیں، تو متقین کی صفت سے باہر ہو رہے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، صرف برداشت ہی نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، معافی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک، اس سے رشتہ داری کو برقرار رکھو جو توڑنا چاہتا ہے، واعف عمن ظلمک، اسے معاف کر دو جو تم پہ ظلم کرتا ہے، واحسن الی من اساء الیک، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خادمہ وضو کرا رہی تھی اور کچھ دھکا لگ گیا جس کی وجہ سے ان کو غصہ یا تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ والکاظمین الغیظ، یعنی اللہ والے متقین لوگ تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً فرمایا کظمت الغیظ، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے آگے پڑھ دیا والعافین عن الناس، فوراً فرمایا عافیتک، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ والے متقین تو احسان کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ اعتقتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک ایمان والے متقی میں یہ خوبی ہوتی ہے، تنگ دستی میں، مالداری میں خرچ کریں، غصے کو پی جائیں اور معاف کر دیں اور احسان کریں۔ ہمارے اندر یہ خوبی آ جائے تو پھر بہت کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ خوبیاں نصیب فرمائیں، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائیں۔ اس آیت کے بعد آگے اس کا بدلہ ہے لیکن موقع نہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین و ایمان پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔